السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حفیظ طاہر، اور آج کے پوڈ کاسٹ ود حفیظ طاہر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج یکم مئی ہے۔ آج کے دن میں علامہ اقبال کی ایک نظم ہے لینن خدا کے حضور میں، اس میں سے ایک اقتباس پیش کرتا ہوں اور اسی سے اپنے پوڈ کاسٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ لینن خدا کے حضور دست بستہ ہو کر کہتا ہے، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات، کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتظر روز مکافات۔ مزدوری، سوشلزم، اشتراکیت، تحریکیں، یہ سب کے سب اس نظم کے پس منظر میں موجود ہیں۔ مزدور جو ہیں وہ جتنی بھی انڈسٹریل ترقی ہے یا زرعی ترقی ہے یا اکنامکس ہے، اس کی ترقی میں وہ جو مزدور ہیں وہ ایک بنیادی اینٹ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مزدور قلم کا مزدور ہو، مزدور اینٹیں لگانے والا ہو، مزدور کارپینٹر ہو، مزدور آپ کا سینیٹری ورکر ہو، آپ کے شہر کی صفائی کرنے والا ہو، آپ کے جوتے گانٹنے والا موچی ہو، یا پنگوڑا چلانے والا ہو جو آپ کے بچوں کو خوش کرتا ہو، بندر نچانے والا ہو، یا کوئی بھی، یہ سب لوگ مزدور کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو مزدوروں کے ساتھ ان کی اہمیت کے باوجود جو سلوک صدیوں روا رکھا گیا، اس کے خلاف پھر تحریکیں چلنا شروع ہو گئیں۔ تو یہ اصل میں یہ کلمینیٹ ہوئی 1886 میں ایک ہے مارکیٹ شکاگو الینائس USA میں، جہاں پہ ایک سٹرائک شدت سے جاری تھی، اور اس دن 4 مئی تھی۔ اگرچہ سٹرائک 1 مئی سے شروع ہوئی تھی، لیکن 4 مئی کو کسی نے ایک ڈائنامائٹ بام جو تھا وہ اس پولیس پہ پھینک دیا، اور پولیس نے اس سے ریٹیلیٹ ہو کے گن فائرنگ کر دی، جس سے کچھ پولیس والے مر گئے اور کچھ مزدور شہید ہو گئے۔ تو اس دن کے بعد سے بہت اس تحریک نے زور پکڑا، اور اسی دن کو، اسی حوالے سے 1 مئی کو لیبر ڈے منایا جاتا ہے، اور اسے ہم کہتے ہیں یوم مزدور یا یوم مئی۔ لیکن یہ جو کچھ بھی ہوا، اس کی وجہ سے یہ تو کم از کم ہو گیا کہ مزدوروں کو 8 گھنٹے کی نوکری اور باقی ریکریشن کے 8 گھنٹے اور سونے کے 8 گھنٹے مل گئے، مگر ان کے مسائل آج تک حل نہیں ہوئے۔ ابھی بھی آپ نکلیں کبھی سڑک پہ جاتے ہوئے تو آپ کو مزدور بڑے قسم پرسی میں نظر آتے ہیں۔ کوئی اینٹیں توڑ رہا ہوتا ہے، کوئی بیٹھا صرف انتظار کر رہا ہوتا ہے، کوئی مزدور، کوئی ترخان، اور کوئی رنگ کرنے والا کہ ہمیں کوئی آئے اور لے جائے اور ہمیں مزدوری دے۔ اور پھر مزدوری بھی اس لیول کی نہیں دی جاتی جس لیول کا کام ہوتا، اور پھر وقت پر نہیں دی جاتی۔ جیسے کہ اسلام میں اصول ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرنی چاہیے۔ تو یہ بھی ایک بڑا ایک ایکسپینڈیڈ، اس کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کا بڑا ایکسپینڈیڈ اور وسیع معنی ہے۔ اب اس ساری تحریک میں شاعروں نے بھی بہت اہم رول ادا کیا، مثلا جیسے میں نے علامہ اقبال کی نظم آپ کو سنا دی۔ اب باقی اس کے بعد یا اس عہد سے جڑے ہوئے یا اس خیال سے جڑے ہوئے لوگوں نے، جیسے فیض احمد فیاض نے مجھ سے پہلی سی محبت، میرے محبوب نہ مانگ، یا ساحل لدھیانوی کی نظم جو تاج محل ہے، وہ بھی اسی مزدوروں کی پلائٹ اور مزدوروں کی مجبوریوں اور مزدوروں کے کام کو عزت نہ دینے اور ان کی تشہیر نہ کرنے اور ان کی جو مناسب ریکاگنیشن ہے وہ نہ دینے پہ ہے۔ تو میں آپ کو وہ نظم آج کے دن سناتا ہوں۔ اس نظم کا نام ہے تاج محل۔ تاج تیرے لیے ایک مظہر الفت ہی سہی، تجھ کو اس وادی رنگین سے عقیدت ہی سہی۔ اب یہ اپنے محبوبہ سے مخاطب ہو کے وہ بات کر رہا ہے، اور محبوبہ بھی مزدور طبقے سے ہے، اور اس کو کچھ چیزیں باور کرا رہا ہے، اور اس حوالے سے ایک ایسی انٹرنیشنل بات کر رہا ہے کہ آج بھی یہ نظم سنی اور پڑھی جاتی ہے۔ تاج تیرے لیے ایک مظہر الفت ہی سہی، تجھ کو اس وادی رنگین سے عقیدت ہی سہی، میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے۔
بزم شاہی میں غریبوں کا گزر کیا مانے، سب جس راہ پہ ہوں سطوت شاہی کے نشاں، اس پہ الفت بری روحوں کا سفر کیا مانے۔ میری محبوب پسے پردائے تشہیر وفا، تو نے سطوت کے نشانوں کو تو دیکھا ہوتا، مردہ شاہوں کے مقابر سے بہلنے والی اپنے تاریک مکانوں کو تو دیکھا ہوتا۔ ان گنت لوگوں نے دنیا میں محبت کی ہے، کون کہتا ہے کہ صادق نہ تھے جذبے ان کے، لیکن ان کے لیے تشہیر کا سامان نہیں، کیونکہ وہ لوگ بھی اپنے ہی طرح مفلس تھے۔ یہ امارات و مقابر، یہ فصیلیں، یہ حصار، مطلق الحکم شہنشاہوں کی عظمت کے ستون، دامن دہر پہ اس رنگ کی گلکاری ہیں جس میں شامل ہے تیرے اور میرے اجداد کا خون۔ میری محبوب، انہیں بھی تو محبت ہوگی جن کی سنائی نے بخشی ہے اسے شکل جمیل، ان کے پیاروں کے مقابر رہے بے نام و نمود، آج تک ان پہ جلائی نہ کسی نے قندیل۔ یہ چمنزار، یہ جمنا کا کنارہ، یہ محل، یہ منقش در و دیوار، یہ محراب، یہ طاق، ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق۔ تو یہ ایک نظم بہت مشہور شاعر ساحل الدین کی ہے، اور اس زمانے میں ایک اشتراکیت اور پروگریسو ہونے کا ایک گلگلہ تھا جس نے سارے رائٹرز کو انسپائر کیا اور انہوں نے اس طرح کی چیزیں لکھی۔ میں بھی چونکہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، اسی شاعری کے قبیلے سے جن کی سوچ پروگریسو رہی اور جنہوں نے ہمیشہ انسان کی عظمت کے گن گائے اور مزدوروں کی عظمت کے گن گائے، تو جو اس وقت پاکستان میں مزدوروں کی حالت ہے اور جو قسم پرسی ہے اور جو مہنگائی ہے، اس میں مزدور کی پوزیشن کیا ہے، اس حوالے سے میں نے بھی ایک نظم لکھی ہے، اور وہ ہے پنجابی میں یوم مئی دی نظم۔ یہ میں پیش کرتا ہوں، سنیے۔ یوم مئی دی نظم۔ جے سوچاں تے سوچ نہ سکاں، جے ویکھاں تے ویکھ نہ سکاں، میرے آسے پاسے وسدے رسے رسے لوکی ہسدے رکھے رکھے ہسے، جیویں تتے توے دے اتے بیٹھے ہون کواسے، جے ویکھاں تے ویکھ نہ سکاں، پھل کملائے بلاں اتے بسے ہوئے دنداسے، پھر نروئی ہوندی جاویں میرے دل دی الاسے، جے سوچاں تے سوچ نہ سکاں، ٹڈ وچ بھکھ تے بلاں اتے کوئی گلا نہ آوے، کی گل سنیے کی گل کریے کنوں کوئی بلاوے، اج بھی ساڈی کشتی انجئی ڈکو ڈولے کھاوے، کوئی مزدور شہیداں نوں وی اے گل پکی دسے، کوئی مزدور شہیداں نوں وی اے گل پکی دسے، اج بھی اس شہادت اتے پیسے والا ہسے، اج بھی ساڈیاں راتاں انجئی ڈاڈیاں لمیاں راتاں، کھلے اسماناں دے تھلے رلدیاں کمیاں ذاتاں، اج بھی قیدو ہیرو بنیا رانجھا اج دلگیر، اج تے بہتی سستی وکدی وارث شاہ دی ہیر، اج بھی لوڑ ہے مل کے سارے اپنا خون بگاؤ، اپنے جگر دا دیوا بالو ظلم دی رات کٹاؤ۔ میں اپنے اس پوڈ کاسٹ کا اختتام اس امید نہ کرنا کہ اگلے سال جدوں یکم مئی آئے گا تو مزدوراں دے حالات بہت چنگے ہون گے،
اجازت دو، رب رکھا۔